بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی معراج کو بیان فرمایا. یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ سفر اس لیے کروایا تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں. بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے. معراج ہر نبی کو ہوئی، لیکن جو معراج امام الانبیاء والمرسلین کو ہوئی ایسی کسی نبی کو نہ ہوئی. معراج یہ لفظ عربی میں عروج سے بنا ہے. عروج کے معنی بلند ہونا اور معراج کے معنی بلند ہونے کا آلہ یعنی سیڑھی. معراج کے معنی سیڑھی، لفٹ. وہ لفٹ کیا کی تھی؟ وہ نور کی تھی. نور کے لفٹ سے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ اٹھایا، بلند کیا. اس آیت شریفہ میں حضور کے معراج کے واقعے کے اس حصے کو بیان کیا جس کا آغاز مسجد حرام سے ہوتا ہے، یعنی بیت اللہ سے، اور یہ سفر مسجد اقصی تک ہوا، یعنی بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جو انبیاء کرام کا مرکز رہا. انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس اور مسجد اقصی ہی میں تشریف لائے، اور اطراف میں ان انبیاء کرام کی آرام گاہیں ہیں. روحانی برکتیں بھی اللہ نے رکھی بیت المقدس مسجد اقصی کے اطراف میں.
اور ظاہری دنیاوی برکتیں بھی رکھی کہ دنیا کا سب سے سرسبز و شاداب زمین کا ٹکڑا وہ وہی ہے جو فلسطین میں مسجد اقصی کے اطراف میں. اسی لیے یہاں کے لوگ کھیتی کی معلومات کے لیے اسرائیل جاتے ہیں. اسرائیل تو خابیز ہے، اصل فلسطین ہے اور بیت المقدس. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام یعنی بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا فصل ہے؟ حضور نے فرمایا 40 سال کا، کہ پہلے بیت اللہ تعمیر ہوا، اس کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، آپ کی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ کو بنائی، کیونکہ یہ سرزمین کا سینٹر ہے. فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اے نبی، ہم نے آپ کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا اس لیے تاکہ آپ مکے والوں کو بھی آگاہ کریں اور اطراف والوں کو بھی. اب مکے کے اطراف میں پوری دنیا آ گئی، تو آپ کی نبوت ساری کائنات اور پوری دنیا کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی ہے نبوت کے 12 سال گزرنے کے بعد 13ویں سال سے، اور اس سال کے بعد پھر اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے. تو ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ خود بیان فرما رہے ہیں. یاد رکھو جیسے ہم نے کہا اور نبیوں کو بھی معراج ملی، لیکن ان کی معراج روحانی معراج تھی، اور ہمارے آقا کو جو معراج ہوئی وہ روحانی بھی تھی اور جسمانی بھی تھی، جس میں اطہر کے ساتھ آپ تشریف لے گئے آسمانوں میں اور عرش معلیٰ تک. تو نبیوں کی معراج روحانی ہوئی اور ہمارے آقا کی معراج روحانی اور جسمانی دونوں. روح کا آسمانوں میں جانا مسلم ہے، روح کی پرواز آسمانوں تک ہے، لیکن جسم کا آسمانوں تک پہنچنا اس جسد خاکی کا ظاہر بات ہے، سائنس اس کا انکار کرتا ہے، کیونکہ فضا میں بعض ایسی بھی کرے ہیں کہ انسان کا جسم اوپر نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے سائنس کو 100 سال سے زیادہ ہوئے اور سائنس کے راکٹ زیادہ سے زیادہ چاند تک پہنچے، اس سے بڑھ کر مریخ یعنی منگل تک پہنچے. اس کے آگے پرواز نہیں ہوئی ہونی، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں جو ہماری عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ اللہ کی جانب سے نبی کی تائید ہوتا ہے. دنیا کی طاقتیں عقلیں جہاں جواب دی جاتی ہیں وہیں پر معجزہ کا آغاز ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں میں معراج کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. خلاصہ ان کا سب کا یہ ہے تمام احادیث کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے مکان میں سو رہا تھا. ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہے اور حضرت علی کی حقیقی بڑی بہن ہے. ابو طالب کی بیٹی ام ہانی بعد میں ایمان لائی،
لیکن اس واقعے کے وقت وہ ایمان نہیں لائی تھی. فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائی. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی حقیقی بڑی بہن، الحضور کی چچازاد بہن. آپ اپنی بہن کے گھر میں کبھی تشریف لے جاتے اور کبھی آرام فرماتے. موٹی زبان میں سمجھو آپ کی کزن تھی. وہ کزن کہتے ہیں نا جی، قریبی رشتہ دار، قریبی عزیز، قریبی بہن. تو ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں آپ آرام فرما رہے تھے. دو فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام. انہوں نے آپ کو نیند سے جگایا اور آپ کو لے کر وہ کعبۃ اللہ آئے، حتیم میں آئے. آپ پر چونکہ ابھی نیند کا غلبہ تھا، آپ پھر سو گئے. پھر ان دونوں فرشتوں نے ایک پیالے میں زمزم کا پانی لائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑا، ہنسلی سے لے کر ناف تک. جیسے اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا جی، پورا پھاڑ دیتے ہیں. اوپن ہارٹ سرجری حضور کی ہوئی معراج میں. اسے عربی میں شق صدر کہتے ہیں، سینے کا چاک کیا جانا. اور یہ واقعے حضور کے ساتھ ایک مرتبہ ہی نہیں، حضور کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوئے. 4 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر آپ کا دل نکالا گیا اور دل نکال کے زمزم کے اس پانی میں پیالے میں رکھا گیا. اندر سے جو آلائشیں تھی وہ نکال کر فرشتوں نے اس کو دھو دیا اور آپ کے دل کو دھو کر اس میں نور اور حکمت کو بھرا، ایمان اور حکمت کو، اور پھر اس کو اندر رکھ دیا جہاں تھا اور پھر سینے کو جوڑ کر برابر کر دیا. یعنی جو میڈیکل سائنس ترقی کی آج، اوپن ہارٹ سرجری، یہ تو 1450 سال پہلے ہمارے آقا کے ساتھ پیش آ چکا. حضرت انس فرماتے حضور کے خادم خاص 10 سال کی عمر میں ان کی اماں بابا لاگے چھوڑ دیے تھے حضور کے پاس. ابو طلحہ انصاری، ام سلیم رضی اللہ عنہما 10 سالہ بچے انس کو لے کر آئے تھے. یا رسول اللہ، یہ ہمارا بچہ انس ہے، آپ کی خدمت میں ہم جو ہے ان کو حوالے کر رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا. حضرت انس نے 10 سال حضور کی خدمت کی. گھر کے کام کاج، ازواج مطہرات کام کرتی، انس یہ لے کے آ، انس والا. انس دوڑے ہوئے کام کرتے تھے. ہاں جی، بچے تھے، کبھی کبھی جو ہے وہ تیل لانے کو جا کے ٹھوکر لگ کے تیل گر جاتا ہے. اب وہ ام المومنین بہت غصے میں آتی، تجھے دکھتا نہیں، کیسا گرایا تو؟ حضور آتے، ارے چاندے جی جو ہونے کا تو ہو گیا نا، اب بچے کو ڈانٹ کے کیا فائدہ. قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی شفقت تھی بچوں پر، کتنی شفقت فرمائی. آپ نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. ہم انتقام لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ فلاں پارٹی بہت جلا کھاری، اللہ ان کو تباہ کر دے. نہ کہو، ہم تو رحمت والے، نبی کی رحمت والی امت بن کر آئے. بہرحال حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک لکیر سی مجھے نظر آتی تھی، جیسے آپریشن ہونے کے بعد نظر آتی نا جی، ایک لکیر سی. حضرت انس فرماتے ہیں وہ میں نے دیکھی ہے کہ آپ کی ہنسلی سے، کہ یہاں جو ہڈیاں مل جاتی ہے نا ہنسلی کی طرح، یہاں سے لے کر ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، انس فرماتے ہیں ایک لکیر سی میں نے دیکھی کہ وہی معراج کی علامت ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سینہ پھاڑ کر
فرشتوں نے آپ کا دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو حکمت و ایمان و نور سے بھر کر اندر رکھ دیا اور سینے کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد حضور کو جگایا، اب اٹھ جائیے آپ۔ اللہ کے نبی بیدار ہو گئے۔ یاد رکھو، سائنس کی اصل قرآن اور حدیث ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ یہ تھیوری ہے، سائنس پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل تھیوری کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس لیے مسلمانوں تم مرعوب نہ ہو جاؤ، علم حاصل کرو۔ ایک بچہ بولا مولانا صاحب میرے واسطے دعا کرو، بہت کمپٹیشن ہے۔ میں نے کہا بیٹا دنیا میں لاکھ کمپٹیشن ہو لیکن ٹاپر کی آج بھی قیمت ہے۔ تم ٹاپ کرو، دنیا کی نوکریاں تمہاری قدموں میں آئیں گی۔ مسلمان نروس ہو گیا، ہم پڑھ لکھ کے بھی کیا فائدہ ہے، ہمارے کو کون سے نوکریاں مل رہے ہیں؟ ہاں جی ملیں گے، تمہاری قدموں میں آئیں گے، لیکن ٹاپ کرو، ٹاپ۔ دنیا کو معیار چاہیے، ہاں جی کوانٹٹی نہیں ہونا، کوالٹی۔ مسلمانوں کوالٹی مینٹین کرو، دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، اور جھکی ہے صحابہ کے سامنے۔ بڑے بڑے سپر پاور، ان کے تخت و تاج حضرت عمر کے قدموں میں آئے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ اللہ کے نبی کی بشارتیں پوری ہوں گی، دور صحابہ میں پوری ہوئی، آج بھی ہوں گی، قیامت تک ہوں گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، نور و حکمت سے بھر کر رکھ دیا گیا، اور پھر جبرائیل نے آپ کو اٹھایا، اب اٹھ جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے ایک سواری لائی گئی۔ سواری بولے تو محرم کے سواری نہیں، سواری یعنی سوار ہونے کی چیز، ٹو ویلر ہو، فور ویلر ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، ہاتھی ہو، یہ سواری کہلاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے سواری لائی گئی، جو وہ سواری کا جانور خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا تھا، یعنی حضور اس کا سائز بیان کر رہے ہیں، جس کو براق کہا جاتا تھا۔ براق، براق یہ لفظ عربی میں برق سے بنا ہے۔ برق کے معنی ہیں بجلی اور کرنٹ، بجلی چمکتی نا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ بجلی کو بولتے ہیں برق، اور براق بولے تو جس کی رفتار بجلی کے جیسی تھی۔ بارش میں بجلی کڑکتی نا، ابھی یہاں کڑکی اور ابھی بمبئی میں، ایک سیکنڈ میں اتنی اسپیڈ ہوتی ہے اس کی، جب گرتی ہے نا ایک سیکنڈ میں اوپر سے فضا سے زمین میں جاتی، پھر واپس لوٹ جاتی پل جھپکنے میں۔ تو وہ جو سواری معراج میں پیش کی گئی براق، حضور فرماتے ہیں براق کی سواری میرے سامنے پیش کی گئی۔ جبریل امین نے عرض کیا آپ اس پہ سوار ہو جائیے۔ حضور جب سوار ہونے لگے تو براق نخرے کرنے لگا۔ نخرے رہتے نا، محبوبہ کے نخرے رہتے، دیکھو ہاں جی یہ کلر نہیں ہے میرے کو پسند، وہ نہیں ہے، یہ کہیں کو لائے جی، وہ کہیں کو لائے جی، تو تم کیا کرتے تنگ آ کے یہ پیسے لے جا کے گولے میں توش لا، نہ کوئی اتنی ڈھیلی ڈوری نہ کو چھوڑو، کچھ اپنے پاس بھی اختیار رکھو۔ ہاں مشورہ ان سے لو، فیصلہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا فیصلہ نہیں۔ بہرحال وہ نخرے کرنے لگا، جبرائیل نے اس کو ڈانٹا۔ جبرائیل نے کہا تو نہیں جانتا آج تجھ پر کون سوار ہو رہے ہیں؟ ساری کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی آج تجھ پہ سوار ہو رہی ہے۔
اس نے کہا جی میں کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں، سواری دوں گا مگر میری کنڈیشن ہے۔ واہ رے واہ، براق کی بھی کنڈیشن دیکھو۔ کہنے لگا جی جب جنت میں آپ تشریف لے جائیں تو جنت میں کوئی اور نہیں، مجھے ہی سواری کے لیے منتخب فرمائے۔ حضور نے وعدہ کیا، اس پر سوار ہوئے۔ سیدھی جانب جبریل امین ہے، بائیں جانب میکائیل علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر سرزمین پہ ہیں۔ آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر عمر سے کسی بات پر تم دونوں متفق ہو جاؤ نا، میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ کیا شان صحابہ کی ہے دیکھو۔ آج تو ہمارے کو کوئی نہیں پوچھ رہا، کافراں پوچھ رہے نہیں، یہودیاں نہیں پوچھ رہے، عیسائیاں نہیں ہیں، ہر آرا کھول کے پھر ذرا مسلمان ہے بازو میں ہو جا۔ کیا شان صحابہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب عقل مند لوگ بیٹھو۔ کیوں؟ مجھ سے جو دین سیکھو نا، امانت پہنچا دو میری امت تک۔ تو معلوم ہوا صحابہ امت میں سب سے زیادہ برلنٹ، سب سے زیادہ حضور کے معتمد علیہ تھے، حضور کو ان پہ اعتماد۔ بہرحال سیدھی جانب جبرائیل، بائیں جانب میکائیل، اور حضور براق پہ، اور براق چلا ہے تو بولیں گے پاواں سے نہیں چلا کیا؟ نہیں، اس کو پراں تھے، اڑتا تھا۔ اور جنت کی جتنی بھی سواریاں ہیں نا، اونٹ ہو گھوڑا ہو، وہ سب پروں والے، اور فرشتے بھی پروں والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتے پروں والے۔ اولی اجنحۃ، جناح کے معنی عربی میں پر کے آتے ہیں، فرشتے اڑتے ہیں اور آسمانوں سے زمین کی طرف بہت اسپیڈ میں آتے ہیں اور اسپیڈ سے چڑھتے ہیں۔ اسی کی نقل ہے یہ ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز کی پوری طاقت اس کے پروں میں ہوتی، اس کے جو پرا رہتے ہیں نا 2 بڑے، اسی میں، اور جتنا انجن پاورفل ہوگا اتنی اس کی اسپیڈ ہوگی۔ چھوٹے جہازوں میں چھوٹے انجن ہوتے ہیں، دونوں پروں میں لگے ہوئے، اور جمبو جیٹ میں بہت ہائی ہوتے ہیں۔ تو فرشتے پروں والے ہیں۔ حضرت جبریل اور میکائیل اطراف میں ہیں، یوں سمجھ لو پیارے آقا کے باڈی گارڈ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا معراج کا۔ قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ، اس کو محسوس کرو، اس منظر کو محسوس کرو، ایسا لگے کہ ہم اللہ کے نبی کی معراج اپنی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں۔ اب سفر شروع ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سفر شروع ہوا مسجد حرام۔ تو میں نے کہ مسجد کا نام حرام کیسا رکھے یہ؟ ہماری اردو ہے نا یہ ڈپلیکیٹ زبان ہے، یہ اوریجنل زبان مسلمانوں کی عربی ہے، لیکن بم مار کے عربی نہیں آتی ہمارے کو۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ بہرحال ہماری زبان اردو ہے اور اصل زبان عربی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، اہل جنت کی زبان عربی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے۔ حرام کے 2 معنی آتے ہیں، یاد رکھو۔ ایک معنی آتے ہیں ناجائز، جیسے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، تو پھر اس کے معنی مسجد حرام کے کیا ہوئے؟ مسجد حرام کے معنی وہ مسجد جس میں جنگ کرنا حرام، کسی کو قتل کرنا حرام،
کسی کا شکار کرنا کسی جانور کا حرام، وہاں کے درخت کاٹنا حرام، وہاں کی گھاس اکھاڑنا حرام. ہاں جی. دوسرے معنی حرام کے ہیں قابل احترام، جیسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، قابل احترام. تو آپ کے سفر کا آغاز ہوا مسجد حرام سے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. رات میں سفر ہوا. رات کے کون سے حصے میں ہوا؟ شروع میں ہوا، آخر میں ہوا، بیچ میں ہوا؟ اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی، کیونکہ معراج یہ سب جو ہے اسرار و رموز والی رات ہے، اس کی ہر چیز پوشیدہ ہے. ہاں جی. لہذا رات کا کوئی ایک لمحہ تھا، لیلن کہا. عربی زبان کی نزاکت دیکھو، یہ تنوین جو ہے نا اوپر دو زبر تنوین لیلن، یہ عربی میں بہت شارٹ کٹ کے لیے آتی ہے. یہ پوری رات معراج کا سفر نہیں ہوا، رات کے ایک لمحے میں ہوا. اب ایک لمحے میں بولے تو ایک سیکنڈ سمجھ لو ہماری دماغ میں، ایک سیکنڈ میں معراج کا سفر ہوا. تم بولیں گے ہٹ یہ جھوٹے بات ہیں. ایک منٹ میں تو خالی ایک پاؤں ڈالے تو ہو جاتے منٹ. پھر ایک مہینے کی مسافت تک سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی 1 مہینہ لگتا تھا اس زمانے میں. پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، زمین سے آسمان کی مسافت حضور فرماتے ہیں 500 سال کی مسافت ہے. سائنسدانوں کے راکٹاں 500 سال کنٹینیو اگر چلے تو آسمان کو ٹچ کریں گے. 500 سال کی مسافت. پھر ہر 2 آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت، تو 7 آسمان پہ پہنچے. پھر 7 آسمان 7 زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی جیسے بڑے میدان میں ایک چھلا ڈال دیا جائے. پھر 7 زمین 7 آسمان اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے بڑے میدان میں کوئی چھلا ڈال دیا جائے. کتنی مسافت ہو. ہاں جی. ہمارے حساب اگر لگائے نا تو میں سمجھتا ہوں معراج کے اس سفر میں کروڑوں سال لگ گئے ہوں گے. کروڑوں سال، اتنا طویل سفر. لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. رات کے 1 سیکنڈ میں سفر طے ہو گیا. تم علیہ ہٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی. اب تم عقل والوں کو میں عقل سے سمجھاؤں تو ہی سمجھ میں آئے گا. قرآن حدیث تو تمہارے پلے نہیں پڑے گا. عقل والوں کو عقل سے سمجھانا. دیکھو گھڑی ہے، تمہارے گھڑی میں بج گئے 10. اب اس کے بعد جو ہے وہ گھڑی بند ہو گئی. گھڑی بند ہو گئی. آپ تمہارے کو پتہ ہی نہیں گھڑی بند ہو گئی. اب تم پھر رہے ادھر سے ادھر، دعوت میں جا کے آئے اور سسرال کو جا کے آئے، پھر جو ہے دوسرے گاؤں کو جا کے آئے، پورا گھوم گھام کے آئے. پھر دیکھیں ارے ابھی 10 ہی بج رہے. 1 سیکنڈ میں جا کے آ گیا پورے گاؤں گھوم کے. اور بھائی آیا. ہاں جی. پھر پتا کیوں نہیں چلا؟ گھڑی بند ہو گئی. اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، کروڑ سال سفر رہا، لیکن کائنات کی حرکت کو اللہ نے روک دیا. سورج کو روک دیا، چاند کو روک دیا، فضاؤں کو روک دیا، حرکتوں کو روک دیا کہ رک جاؤ کیونکہ میرا حبیب آ رہا ہے. اللہ. ہاں جی. زمین و آسمان، چرخ و فلک کی رفتار کو اللہ نے روک دیا. جب آپ پورا ہو کے واپس آ گئے تو پھر گھڑی چلنا شروع ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور سفر معراج سے واپس آئے تبھی کنڈی ہل رہی تھی اور بستر مبارک ابھی گرم تھا. وہ ابھی گئے.
اس لیے معراج کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہت عظیم انقلابی واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ مسجد حرام سے چلے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا کے معنی رات میں چلنا، معلوم ہوا سفر رات کا ہے، کیونکہ راز و نیاز کی باتیں دن میں نہیں ہوتی، رات میں ہوتی۔ جی دن میں گھر والی سے راز کی باتیں کرتے کیا؟ نکو بچے دیکھیں گے، جی نکو دوسرے دیکھیں گے۔ راز و نیاز کی باتیں حبیب و محبوب کے درمیان تو رات میں ہوتی جی۔ کائنات کے اسرار و رموز اللہ نے اپنے حبیب کو بتانا چاہا تو رات کا وقت منتخب فرمایا۔ اسی لیے دیکھو اللہ والوں کے لیے راتیں بڑی قیمتی ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا، انگریزوں سے جنگ چل رہی ہے، عیسائیوں سے، صلیبیوں سے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمن کی فوج کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ اس پر ایک افواہ پھیل گئی کہ دشمنوں کا ایک بحری بیڑا آ رہا ہے مدد کے لیے۔ سلطان پریشان ہو گئے کہ اتنی جلدی جو ہے اپنی فوج کی تعداد بڑھا بھی نہیں سکتے تھے، پہلے دشمن کئی گنا زیادہ اور ان کی مدد کے لیے ایک بحری بیڑا آ رہا ہے سمندری راستے سے۔ فکر مند ہو گئے، رات میں صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے اتنی دعائیں مانگی، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے مالک، پہلے دشمن بہت ہے اور ان کی مدد کو ایک بحری بیڑا آ رہا ہے، یا اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما، دشمن سے تو ہی نمٹ۔ اتنا روئے ہیں آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اللہ کو بندے کی اکڑ پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے۔ اماں باوا کو بچے کی اکڑ پسند نہیں ہوتی، اکڑ کے جا رہا، ہاں ماں باپ ابے چپ، ہم پیدا کرے تیرے کو بیٹا ہمارے سامنے، اور بچہ جو ہے روئے، ایڑیاں رگڑے، کٹر کلیجے کی ماں بھی ہوں گی نا، اس کو بھی رحم آتا ہے، اٹھا کے سینے سے لگاتی میرا بچہ ہے۔ تو اللہ کو بھی اپنے بندے سے عاجزی بہت پسند ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت روئے اللہ کے سامنے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا، فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے اپنے خیمے سے، دیکھا ایک اللہ کا ولی جا رہا ہے، ایک ولی اللہ جا رہے ہیں، دوڑے ہوئے پہنچے، کہا حضرت حالات آپ جانتے ہیں، دشمن کی بہت طاقت ہے، پھر ان کی مدد میں ایک بحری بیڑا آ رہا ہے سمندری راستے سے، دعا فرمائیے۔ انہوں نے دیکھا، کہا سلطان رات کے تیرے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ بعد میں اطلاع آئی کہ وہ بحری بیڑا سمندری طوفان میں ڈوب کے ختم ہو گیا۔ ہاں جی، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ سے لو لگاؤ، ضد کر کے مانگو، اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ سے بالکل پریشان مت۔ آجا مسلمان جو ہے مسلمانوں کو ڈراتے ہو رہے، نکو رے بھائی، ارے بھائی، ارے رے، ایسا نکو کرو رے، ارے کیا ہوتا رے بھائی؟ مسلمان کا تو ایمان اللہ پہ، کیا ہوتا؟ جو کریں گا اللہ کرے گا، اللہ مالک ہے۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ نصر من اللہ وفتح قریب، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، کامیابی بہت قریب ہے، ایک قدم اللہ کی طرف سے چل کے آؤ، اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت جبریل امین نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، ان کے اشارے سے سوراخ ہو گیا اور جبرائیل نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا اور آپ کو لے کر مسجد میں پہنچے، مسجد اقصی میں۔ ہر نبی کی تمنا اپنے زمانے میں یہی رہی، یا اللہ اس نبی امی کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرما۔ زیارت بولے تو کیا، وہ 3 دن کی زیارت مراد نہیں ہے، یہ ہماری اردو ہے، یہ عربی میں زیارت کے معنی ملاقات، یاد رکھو۔ اور یہ بھی زیارت اس لیے بولتے ہیں کہ جا کے ملاقات کرتے ہیں وہاں، ہاں جی، کچھ دعا ان کے لیے کرتے ہیں، کچھ پڑھ کے بخش دیتے، یہ بھی ملاقات۔ تو زیارت کے معنی اصل ہے ملاقات کے، یاد رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ روز حضور کے پاس جاتے تھے، ملاقات کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے ایک دن فرمایا یا ابا ہریرہ زرنی غبا تزدد حبا، حضور نے فرمایا روز روز ملو مت، ایک دن آڑ ملا کرو، محبت بڑھے گی، ہاں جی۔ اب روز مل رہے السلام علیکم السلام، ارے بس رہے پھگٹ کے سلامت تمہارے یہ لگا دے رہے واسواری واسوا، ایک دن آڑ ملاقات کرو، محبت بڑھے گی۔ حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ زرنی غبا تزدد حبا، ایک دن آڑ کر کے ملاقات کرو، محبت بڑھے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے لے کر مسجد میں داخل ہوئے، میں نے دیکھا انبیاء کرام وہاں موجود ہیں مسجد اقصی میں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمام انبیاء کرام استقبال کے لیے منتظر ہیں، صفیں باندھے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے کہ نبیوں کی امامت کون کرے۔ حضرت جبریل امین نے، حضور فرماتے میرا ہاتھ پکڑا، آگے بڑھایا، کہا آپ آگے بڑھیے اور امامت فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے امامت کی اور سارے انبیاء مقتدی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ نماز کے بعد انبیاء تو رخصت ہو گئے، کیونکہ انبیاء دعا کرتے تھے اللہ اس نبی امی کی ہمیں زیارت و ملاقات فرما۔ اللہ نے اسی شب میں ان کی مراد پوری کی اور ان کی ملاقات کروائی، ان کو دیدار محمد سے نوازا۔ نماز کے بعد حضور فرماتے ہیں ہم باہر نکلے صحن میں، ہمارے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ۔ یہ شراب دنیا کی شراب نہیں تھی جو حرام ہے، یہ جنت کی شراب تھی جو پاکیزہ ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت میں اللہ اپنے پیاروں کو پاکیزہ شراب پلائے گا، وہ بدبودار نہیں ہوگی اور اس سے دماغ خراب نہیں ہوگا، وہ حلال ہوگی۔ تو وہ شراب جنت کی تھی۔ 2 پیالے پیش کیے گئے، معلوم ہوا مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ معراج میں بھی اکرام ہو رہا ہے اور ہم اتنے بخیل ہو گئے، کم وقت چائے پلانے کو تیار نہیں ہے۔
तुम्हारो क्या बोलो, तावीज़ा फुगट लिया रे मेरे पास है। अरे अरे कितने सख्त दिल हो गए मुसलमान। कम से कम चाय तो पिलाना था बेटा। फिर बोलते हो हम साहब फुला इतने पैसे ले रहे तावीज़ा के, उतने पैसे। अरे हो रे हमारे पास आए तो क्या वो खत्म होने के बाद आखिर में आते हमारे पास, पूरा नाला नदी सूख जाने के बाद आते हमारे पास। हाँ जी, बहरहाल अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही देने वाला है। हाँ जी, दुनिया से उम्मीद मत रखो। दुनिया से उम्मीद रखता है वो जलील होता है, और जो दुनिया से उम्मीद नहीं रखता अल्लाह उसे इज्जत देता है। इसलिए जो मौलाना कुछ नहीं मांगते ना, लोग बहुत इज्जत करते। अरे क्या मौसाब है, वाह क्या मौला। और अगर चंदे का भूख लेके गया रे ना, कटा मार देते उससे। अरे आया रे। अल्लाह से मांगो इज्जत मिलेंगी, बंदों से मांगो जलील होंगे। किसी से वास्ता मत रखो सिवाय अल्लाह के देने वाला कोई नहीं। अच्छा कोई दिया तो क्या तुम्हारी जन्म को लगेगा क्या? कब तक काम आएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो प्याले पेश किए गए, एक दूध का और एक शराब। हजूर फरमाते मैंने दूध का प्याला लिया और दूध पिया। ये दूध असल में इल्म की एक सूरत है ये, इसलिए ख्वाब में कोई दूध पीते हुए देखे तो समझ लो कि अल्लाह उसे इल्म से नवाजेंगे। दूध की ताबीर इल्म से की गई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार किया और आपने नोश फरमाया। जिब्रील अमीन बहुत खुश हुए, फरमाया इख्तर फितरा, आपने फितरत को इख्तियार किया। अगर आप बजाय इसके शराब का प्याला इख्तियार करते, अगर कि वो जन्नत की थी, तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, क्योंकि आइंदा चल के वो हराम होने वाली थी, उस वक्त तक हराम नहीं थी, याद रखो। बहरहाल हजूर फरमाते उसके बाद सुम्मा उरिजा बिना इला समाइल अव्वल, वहां नूर की सीढ़ी लाई गई, मेराज नूर की सीढ़ी लाई गई, और जिब्रील मेरे साथ हैं और हम चढ़े आसमान की तरफ। तो आपका सफर आसमानों की तरफ जो हुआ वो मस्जिद अक्सा से हुआ। तुम बोलेंगे डायरेक्ट जाना था, ये मस्जिद अक्सा के मार्ग से कहीं को गए। हाँ जी, डायरेक्ट बस देखते ना जी, मार्ग वाले ना को उत्ते जाके जो है फिर जाने की क्या जरूरत थी, यहां से डायरेक्ट जा सकते थे ना। याद रखो, अंबियाए किराम की दुआओं को कबूल भी तो होना था, आपको अंबिया की इमामत भी तो करना था, आपके एजाज इकराम सारी जहां को देखना भी तो था। क्या मुकाम है आपका? फरमाते हैं हम पहले आसमान की तरफ चढ़े हैं, जिब्रील अमीन ने दरवाजा खटखटाया, आवाज आई मन कौन है? जिब्राइल ने कहा अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल। हालांकि फरिश्तों के बॉस हैं, लेकिन कानून उसूल अपनी जगह सबके लिए बराबर है। हाँ जी, इंसाफ सबके लिए। आज इंसाफ में बैलेंस नहीं रहा, दुनिया में फितना फसाद हो गया, और जब इंसाफ खत्म होता है ना, अल्लाह का अजाब आता है। इंसाफ खत्म हुआ, अल्लाह का अजाब कोरोना की शक्ल में आया। अगर दुनिया ये चाहती है कोरोना खत्म हो, वैक्सीन से नहीं होगा। तुम आज इंसाफ कायम करो, कल कोरोना भाग जाएगा। हाँ जी, हाँ। वो बोलेंगे मौलविया कहाँ की लाते हैं, दूर की कौड़ी। हाँ, ये मिन जानिबिल्लाह होता है, अल्लाह की जानिब से। याद रखो, दुनिया से इंसाफ खत्म होगा, अल्लाह के अजाबात आएंगे, और अल्लाह के अजाब को दूर करने का बस एक ही रास्ता है,
کسی سے نہیں ہوں گا دور. یہ تدبیر جو دنیا والے کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے تدبیر کرنا چاہیے لیکن ختم نہیں کر سکتے. ختم کرنا ہے کورونا، آج انصاف قائم کرو. آج ہم جیسے مظلوموں کو انصاف دو، کل اللہ کورونا کو ختم کر دے گا. اور جب تک انصاف نہیں دوں گے نا، یہ عذاب مسلط رہے گا اور بار بار آئے گا، ہزار بار آئے گا، ہزاروں شکلوں میں آئے گا. اس سے بھی ڈینجر آئے گا، کسی سے رکنے والا نہیں ہے. کیونکہ بیماری ہو تو علاج ہوتا ہے، لیکن عذاب کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ عذاب خداوندی ہے، وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اب بھی انصاف پہ آ جاؤ. اللہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہاں جی، تھوڑے سے اختیار میں انسان مستی میں آ جاتا ہے تو اللہ مستی جرانے کے واسطے یہ عذابات بھیجتا ہے. ہاں جی، بہرحال قانون سب کے لیے. تو دروازہ کھٹکھٹایا جبرائیل نے، دروازہ کھولو. دربان فرشتوں کی آواز آئی، من کون ہے؟ جبرائیل نے کہا نا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. انہوں نے کہا ومن معک، تمہارے ساتھ میں کون ہے یہ؟ یعنی فرشتے نام سے تو جانتے تھے آپ کو لیکن چہرے سے نہیں جانتے تھے. ہاں جی، ہوتا کبھی ایسا. سفر میں ہمارے ساتھ بہت واقعات پیش آتے ہیں. ہاں جی، اور سفر میں بہت تجربہ ہوتا ہے. یہ داڑھی جو سفید ہوئی نا، یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئی، یہ تجربے میں سفید ہوئی ہے. یہ ایک شخص بازو میں بیٹھا، اتنی نصیحت کر رہا میرے کو پوچھو مت. اور میں سفر میں بات نہیں کرتا، بھیڑا بن کے سنتا ہوں. تجربہ حاصل ہونا نا جی. سنا بہت سنا میرے کو. آخر میں پوچھا کہ اچھا جان دے سب، آپ کون ہیں، کام والے ہیں؟ میں بولا میں مصطفیٰ مولانا ہوں. ہاں مولانا. ایک تو معلومات ہو گیا. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، اے بو ہنرش نفتہ باشد نہفتہ باشد. آدمی جب تک بات نہیں کرے وہ کون ہے سمجھ میں نہیں آتا نا جی. فرشتے اللہ کے نبی کا ذکر خیر تو سنتے تھے، ادب و احترام تعظیم بھی کرتے تھے، لیکن چہرہ نہیں دیکھا تھا نا. زمین پہ جو آتے تھے انہوں دیکھے، آسمان والی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کے جو نہیں آئے تھے ان کو کیا معلوم. انہوں نے پوچھا وَمَن مَعَكَ، آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل نے، مَعِيَ محمد، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا جی، اصول اپنی جگہ. دربان فرشتوں نے پوچھا اُرسِلَ إِلَيْهِ، انہوں خود آئے ہیں یا ان کو لانے کے واسطے تم کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا ہاں، مجھے بھیجا گیا تھا لانے کے لیے. اس کے بعد پھر دروازے کھلے آسمان کے اور فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا نعم المجیء جا، اے آنے والے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ کا آنا مرحبا، آپ کا ہم دل و جان سے استقبال کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ جبرائیل لے کر چلے، دیکھا ایک بڑے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھی جانب دیکھ رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں. بائیں جانب دیکھتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں. مجھے تعجب ہوا کون حضرت ہیں یہ؟ جبرائیل نے کہا ان سے ملو، یہ تمہارے بابا آدم علیہ السلام ہیں، یہ سلم علیہ، ان کو سلام کرو. حضور نے فرمایا سلمت علیہ، میں نے سلام کیا. ورد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح.
نیک بیٹے اور نیک نبی کی آمد پر میں مرحبا کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا قصہ ہے؟ سیدھی طرف دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو غمگین ہو رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا سیدھی جانب ان کی اولاد کی وہ روحیں ہیں جو ایمان والی ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں، اور بائیں جانب جہنمی ہیں، ان کی اولاد میں سے جو جہنمی ہوں گے۔ تو جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے پھر ہم دوسرے آسمان پہ چڑھے، وہاں پر بھی وہی سوالات جوابات چیکنگ پوری ہوئی، اور آسمان کے دروازے کھلے، فرشتوں نے استقبال کیا۔ حضور فرماتے ہیں وہاں جبریل امین نے تعارف کروایا دو شخصیتوں کا، فرمایا ان سے ملو، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں اور یہ یحییٰ علیہ السلام، ان کو سلام کرو۔ حضور فرماتے میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مبارکباد پیش کی، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کی آمد پر ہم مرحبا کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان پہ چڑھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبرائیل نے تعارف کروایا، جیسے کہ نوشا کے سرپرست سب کا تعارف کراتے ہیں، ان سے ملو، ماموں سسرے ہونا، پھوپھا سسرے ہونا، ان سے ملو، سب سے ملاتے نا نوشا سے۔ معراج کے نوشا محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل معائنہ کرا رہے ہیں کائنات کا، فرمایا ان سے ملو، یہ یوسف علیہ السلام۔ فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد پیش کی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اتنے خوبصورت، اتنے حسین تھے یوسف علیہ السلام کہ اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ چوتھے آسمان پہ چڑھے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام بہت پرانے نبی ہیں، ان کا زمانہ ادریس علیہ السلام کا آج سے تقریباً 7000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے پڑ پوترے ہیں ادریس علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں ادریس علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ دنیا میں جتنی صنعتیں ہیں نا، تقریباً ادریس علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ جیسے درزی کپڑے سرے نا، آج کپڑے پہن کے کیسا تم اترا رہے، سب سے پہلے درزی دنیا میں کون؟ ادریس علیہ السلام۔ سب سے پہلے پڑھائی ادریس علیہ السلام، سب سے پہلے لکھنے والے قلم سے ادریس علیہ السلام۔ اللہ نے کئی صنعتیں ادریس علیہ السلام کو عطا فرمائی، ان کے ذریعے سے پھر دنیا والوں کو عطا فرمائی۔ جتنے بھی فنون ہیں تمہارے، صنعتیں ہیں، اللہ نے کسی نہ کسی پیغمبر کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ پانچویں آسمان پہ چڑھے، وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، 3 سال بڑے تھے، لیکن نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑھا ہے۔ چھٹے آسمان پہ چڑھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ دیکھو اللہ نے 3 پیغمبروں سے کلام فرمایا براہ راست۔ ایک موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ، دوسرے آدم علیہ السلام سے جنت میں، آدم کا جوڑا ہوا پیدا کر کے اللہ نے فرمایا آدم بس اب تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت ایسا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ،
اگر اس کے پاس گئے اور کھا لیے نا پھر جنت سے نکالے جاؤ. اللہ نے کلام فرمایا آدم علیہ السلام. اور تیسرے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام فرمایا. کہاں؟ معراج میں عرش معلیٰ پہ بلا کر. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. کیا کیا باتیں کرے، کیا کیا راز و نیاز کی باتیں وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. بلا فصل ہے وصل دو محرموں کا، بلا فصل ہے وصل دو محرموں کا، حجابوں کا پردہ اٹھا چپکے چپکے. یہ شب معراج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا ان سے ملو، سلام کرو، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ حضور فرماتے میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مبارکباد پیش کی. مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. نیک بھائی اور نیک نبی کی آمد پر میں مبارکباد پیش کرتا، مرحبا کہتا. حضور فرماتے میں وہاں سے چلا، آگے بڑھا، میں نے پلٹ کے دیکھا موسیٰ رو رہے ہیں، موسیٰ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوجوان میرے بعد جس کو نبی بنایا گیا، اللہ نے اس کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کاش کہ میری امت نافرمان نہ ہوتی، کیونکہ امت کی نیک اعمال کا ثواب امت کو دینے کے علاوہ اللہ اس کے نبی کو بھی عطا فرماتا ہے. نبی کے درجات بھی اللہ بلند فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام افسوس کر رہے ہیں کاش کہ میری امت نافرمان نہ ہو. بہرحال حضور فرماتے ہیں 7ویں آسمان پہ ہم پہنچے. 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں روزانہ عبادت کے لیے 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے جب واپس ہوتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. بیت المعمور ہزاروں برس پہلے تعمیر ہوا اور روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اندازہ لگاؤ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکروں کی تعداد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. حضور فرماتے میں نے دیکھا بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. جبریل امین وہاں تک پہنچائے، کہا ان سے ملو، سلام کرو، یہ تمہارے بابا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضور کے جد اعلیٰ ہے. وہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی، اللہ میری اولاد یہاں آباد ہوں گی نا. اس میں ایک پیغمبر بھیج اور پیغمبر کی صفات بیان کی. حضور فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. حضور فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. ورد السلام، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. میرے نیک بیٹے اور نیک نبی کی آمد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں وہاں سے ہم اور چلے گئے یہاں تک کہ ایک درخت آیا، بیر کا درخت، لیکن وہ درخت پہ کانٹے نہیں تھے. دنیا کے بیر کے درخت میں کانٹے رہتے ہیں، پہلے کانٹا چبھتا پھر بیر ہاتھ کو لگتا ہے. ہاں جی، کانٹا چبھے بغیر بیر ہاتھ کو نہیں لگتا. کانٹے تو چبھیں گے نا،
اس کے بعد ہی پھل ملے گا. مسلمان سمجھ رہے کانٹا نہیں چبنا، پھل ملنا ہمارے کو نوکریاں ملنا، ہمارے کو وہ آرام ملنا نہیں رہے، کانٹے چبیں گے تمہارے کو. چبھوئے جائیں گے پہلو میں نشتر، ابھی کانٹا نکالا جا رہا ہے. یہ تو معمولی آزمائشیں ہیں، اور بھی آئیں گے آزمائشیں. مسلمانوں ثابت قدم رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کا فتنہ امت میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا. حضور نے اس کے حالات ایسے ڈینجر بیان کیے، صحابہ گھبرا گئے. صبح بیان کیے، شام میں صحابہ پہنچے، حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، مایوس ہو رہے ہو؟ حضور دجال کا ذکر ایسا کرے، اتنا ڈینجر ہے، ہم تو ڈر گئے. حضور نے فرمایا تم فکر مت کرو، اگر میرے زمانے میں دجال آیا نا میں خود مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد میں آیا تو اللہ خود تمہاری مدد کرے گا. فرمایا ایمان والو ثابت قدم رہنا. ابھی جتنے فتنے ہیں یہ دجالی فتنے ہیں، یہ مین باس تو آنے والا ہے، مین باس تو ابھی آئیں گا. حضور نے فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیا کرو، اللہ دجال کے فتنے سے تمہاری حفاظت فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درخت تھا 7ویں آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا. سدرہ بولتے ہیں عربی میں بیر کو، اور منتہا بولے تو لاسٹ، یعنی یہ کائنات میں آخری سرحد سدرۃ المنتہا. حضور فرماتے ہیں وہ درخت اتنا بڑا درخت تھا، آسمانوں کو گھیر لیا اس کی شاخوں نے، اور اس کے اوپر سونے کے پتنگے اس قدر ہجوم کیے ہوئے تھے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ نے قرآن میں بیان کیا. سونے کے پتنگے ہر ڈال پر، ہر پتے پر بے شمار سونے کے پتنگے، اتنے حسین و خوبصورت، اتنے کلر آ رہے ہیں، اتنے کلر جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. یہ پتنگے کون تھے؟ یہ فرشتے تھے پتنگوں کی شکل میں، اور سدرۃ المنتہا فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. جب ڈیوٹیاں ملتی ہیں نا ان کو تو ہیڈ کوارٹر پہ ہے، اور وہاں سے حکم لے کے چلتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں. جبریل امین وہاں پہنچے اور تعارف کروایا، ھذا سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا. کیا مطلب؟ یعنی یہ میرے درجوں کی انتہا ہے، یہاں تک آیا تمہارے ساتھ آیا، اب آگے نہیں جا سکتا. اب آگے تمہارے کو جانا پڑتا ہے، آگے آپ ہی تشریف لے جائیے، کیونکہ یہ آپ ہی کا مقام ہے. اس کے آگے اللہ کے انوارات و تجلیات اس قدر شدید کہ سورج کی تپش ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہزاروں سورج سے بھی زیادہ شدید ترین نورانی کرنیں اللہ کے رخ انور کی. جبرائیل نے کہا میں تو نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا میرے راہبر جبرائیل تم رک گئے، آگے کیوں نہیں چلتے؟ جبرائیل نے کہا نہ، یہ میرا مقام نہیں. اگر یکسر موئے برتر پرم، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بھی سوزد پرم. بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا نا، جل کے خاک ہو جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا. اللہ کی انوارات و تجلیات ہیں. بہرحال حضور فرماتے ہیں جبرائیل تو رک گئے، میں آگے بڑھ گیا. میرے لیے ایک تیسری سواری لائی گئی، رف رف کی سواری. رف رف کہتے ہیں سبز مسند. ایک سبز مسند میرے لیے آئی، میں اس پہ بیٹھا، وہ مجھے لے کر چلی. بس چلتی رہی اڑتی رہی، یہاں تک کہ مقام شریف الاقلام پہ پہنچے. میں نے تقدیر کے قلموں کو لکھتے ہوئے ان کی کھرکھراہٹ کی آوازیں سنی کہ تقدیر کا قلم تقدیر لکھ رہا تھا اللہ کے حکم سے. اور بڑھے
اللہ کے اور قریب ہوئے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ اتنے قریب ہوئے، فاصلہ ایک کمان یا دو کمان کتنا رہ گیا، عرش معلیٰ پہ پہنچے. کہا گیا یا محمد رک جائیے، اللہ صلات کرتا ہے. صلات کے معنی نماز کے بھی ہیں، صلات کے معنی درود کے بھی ہیں. نبی جب عرش معلیٰ پہ پہنچے، اللہ آپ پہ درود بھیج رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ بھی اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. ایمان والوں تم بھی اللہ کے رسول پہ درود و سلام بھیجو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حضور نے سوغات پیش کی. کسی کے دربار میں جاتے نا جی کچھ نہ کچھ پیش کرنا نا. ہاں جی آج تو ہم کو ادب بھی نہیں رہا، اتنے بخیلا ہو گئے پوچھو بس. سیدھا دھڑ بول کے آتے دربار میں، مول صاحب ہیں کیا؟ ارے صحابہ جب حضور کی خدمت میں پہنچتے تھے، اللہ نے فرمایا خبردار آئندہ سے نبی کی خدمت میں آنا ہے نا کچھ ہدیہ پیش کرنا پڑے گا. قرآن میں آیت حضرت علی فرماتے ہیں، ایک آیت قرآن میں ایسی ہے کہ جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. 1,24,000 صحابہ میں سے کسی نے عمل نہیں کیا. ایک آیت ایسی ہے صرف میں عمل کیا. اب وہ کون سی آیت ہے آج نہیں بتاتا تمہارے کو، جمعہ کو بتاؤں کیا؟ تم تو سب فری فنڈ میں حاصل کرنا چاہتے ہو جی. انشاءاللہ جمعہ میں یاد دلاؤ، بیان کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ پہ پہنچے، اللہ کے حضور سوغات پیش کر رہے ہیں. کیا لائے ہیں آپ؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. بدنی عبادتیں، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں لے کر اے اللہ تیرے دربار میں آئے. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی تم سلامت رہو، میری سلامتی تم پہ نازل. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری سلامتی، میری رحمتیں، میری برکتیں کیا وارے نیارے گیا ہے اللہ اپنے حبیب پہ. سبحان اللہ. ہاں جی مسلمانوں بیان بولے تو قصے کہانیاں نہیں ہیں، اسے محسوس کرو. اپنے ایمان میں تر و تازگی محسوس ہونا تو ہے. پھڑک جانا مسلمان تو جب حبیب کا تذکرہ ہے، عشق نبی میں تو تمہیں پھڑکنا چاہیے، تڑپنا چاہیے. لیکن اللہ جسے توفیق دے. فرشتوں نے سنا، او ہو یہ تو رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ذرا ہمارے اوپر بھی اس رحمت میں ہمیں بھی شامل کرنا. اللہ کے نبی کو عرش معلیٰ پر اپنی امت یاد آئی. یا اللہ میری امت کو بھی اس رحمت میں شامل فرما دے. فرمایا السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں پہ اللہ تیرا سلام، تیری رحمت نازل ہو جائے۔ کیا احسان ہے نبی کے دل، عرش مولا پہ پہنچ کے بھی ہمیں یاد رکھا، ہم خادموں کو یاد رکھا، ہم نالائقوں کو نبی وہاں بھی نہیں بلایا۔ صدقہ ہے نبی کا کہ ہم جتنی نبی سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی اس سے کئی گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا نبی اپنے پیاروں کو ظالموں کے حوالے کریں گے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم مایوس کیوں ہوتے ہو کہ اللہ کے حبیب معراج میں تمہارے لیے کچھ نہیں مانگا ہوگا؟ ہے جی، کیا کیا دعائیں کی ہوں گی، اللہ سے کیا کیا ایگریمنٹ لیے ہوں گے، ہمارے لیے کیا کیا بخشش کے سامان کیے ہوں گے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اپنے حبیب کو عرش مولا پہ بلا کر کیا کچھ فیسلٹیز نہیں دیا ہوگا؟ ہاں جی، کیا کیا فیسلٹیز دیے ہوں گے؟ اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے۔ وہ راز معراج کا وہ تو قیامت کے دن میدان حشر میں ہی فاش کریں گے۔ ہاں جی، تم سے چھپا کے رکھا ہے۔ بابا کیا کرتے ہیں؟ اصل پوٹلی چھپا کے رکھتے ہیں، اصل نہیں دیتے۔ ہاں جی، بچوں کو تسلی دے، تو فکر مت کر، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا جو ہے اللہ سے فیسلٹیز مانگی ہوں، کیا کیا مراعات، کیا کیا بخشش ہے۔ تو لیکن تین باتیں ظاہر کی، ایک تحفہ نماز کا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جس میں معافی کا اعلان ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور تیسری سب سے گڈ نیوز امت کے لیے اللہ نے فرمایا، میرے حبیب تمہاری امت اگر شرک نہ کرے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، صغیرہ ہو کبیرہ ہو سب معاف، شرط ہے شرک نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ مختصراً ہم نے بیان کیا۔ حضور واپس تشریف لائے، کافروں نے مذاق اڑایا اور اس واقعے کو ان کے لیے امتحان قرار دیا، لیکن ایمان والوں نے تصدیق کی۔ حضور نے واپس آ کر یہ معراج کی تفصیل بیان کی۔ تو ہم جو ہے یہ تفصیلات اس لیے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی بیان کی تھی۔ اب مفتیاں فتویٰ دیں دے کچھ بھی کریں دے، ہاں جی، ہم تو معراج کا واقعہ ہر سال بیان کرتے رہتے ہیں۔ نبی نے بیان کیا، امت کو معلوم ہونا نہ جی۔ بہرحال وقت مکمل ہو گیا، لہذا اب دعا کر لیں گے، اور آپ سے گزارش ہے احتیاط کے ساتھ تھوڑے تھوڑے ہو کر یہاں سے اپنے گھروں کو رخصت ہو جاؤ۔ ہاں جی، ایک ساتھ نہ کو جاؤ، تھوڑے تھوڑے کر کے جاؤ، الگ الگ راستے سے جاؤ، احتیاط ضروری ہے نا۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ سے معراج میں مانگا ہے، یا اللہ اس سب میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں شقی محروم نہ فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی زیارت نصیب فرما، بار بار روض اقدس پر حاضری نصیب فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.